صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دو جمعۃ المبارک سے حضور نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی با کمال اور باوقار سیرت مطہرہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید کے حوالہ سے یہ بات امت مسلمہ کے لیے واضح کی گئی کہ اگر تم دین و دنیا میں عزت اور کامیابی چاہتے ہو اور اپنے کریم و رحیم رب کی محبوبیت کے مقام پر جلوہ گر ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ کی فرما برداری ہے، حضور کی غلامی ہے اور حضور کے باکمال اور باوقار طریقے پر ساری زندگی بسر کرنا ہے۔ اس حوالہ سے پہلے یہ عرض کیا گیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو، حضور کی شخصیت کو کتنا کامل اور مکمل بنایا۔ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو نمونہ بنانا، مثال بنانا تھا اور آئیڈیل کے طور پہ ساری کائنات کے سامنے رکھنا تھا، اس لیے مالک کائنات نے حضور کے ظاہر کو، حضور کے باطن کو مکمل طور پر اپنی دیکھنا ہے، اللہ کا اختیار و اقتدار دیکھنا ہے اور اللہ کا علم اور اخلاق دیکھنا ہے۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھتا جائے اور اپنے رب کو مانتا جائے۔ حضرات ذی وقار، ہم نے اسی بات کو مزید کھولتے ہوئے اس مقام پر رب قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے اور ہر حوالے سے حفاظت فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو اخلاق عطا فرمائے، جو اعمال عطا فرمائے اور جو احوال عطا فرمائے، حضور ان تینوں میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ یعنی حضور کے اخلاق جیسے کسی کے اخلاق نہیں ہیں، حضور کے عمل اور اعمال جیسے کسی کے اعمال نہیں ہیں، اور حضور کے احوال جیسے کسی کے احوال نہیں ہیں۔ احوال حالت سے نکلا ہے اور یہاں حالت سے مراد ہی ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور اپنی معرفت کا نور اور سرور عطا فرماتا ہے، اس کے بعد وہ خاص بندے جس کیفیت روحانیہ سے گزرتے ہیں انہیں احوال کہا جاتا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے اخلاق جیسے کسی کے اخلاق نہیں، حضور کے اعمال جیسے
کسی کے اعمال نہیں، اور حضور کے احوال جیسے کسی کے احوال نہیں ہیں۔ اعمال و احوال، اس تک ہم کب پہنچیں گے؟ سفر لمبا ہے۔ فی الوقت ہم حضور کے اخلاق سے اپنی بات کو، یہ موضوع اس لیے چھیڑا گیا ہے اور اس موضوع کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بطور مسلمان بہت خامیوں میں مبتلا ہیں، بڑی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ ہم بے شک کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بے شک آخری امتی ہونے کا فخر اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، ہم بے شک غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ خوبصورت نعرہ لگاتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارا چال چلن اور ہمارا اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ جو ورتن ہے، اس میں ہم ہزاروں کمزوریوں اور خامیوں میں مبتلا ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت پاک ہے، حضور کا جو اعلیٰ کردار ہے، حضور کا جو خوبصورت رویہ ہے، اور حضور کا جو بے مثل اور بے مثال چال چلن ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے مالک کائنات، ہمیں حضور کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستان عزیز وقار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں، کتنے مثالی ہیں اور کتنے عظیم تر ہیں۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی حضور کے بارے میں جب مکہ مکرمہ کے ماحول میں کوئی بندہ دوسرے سے پوچھتا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کیسے ہیں، تو لوگ کہتے تھے یہ سچے بھی ہیں اور امانتی بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اب وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ ابھی تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا، مخلوق کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ اللہ نے مجھے اپنا پیامبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اللہ نے یہ عظمتیں میرے من میں سجا دی ہیں۔ اس کے باوجود معاشرے میں، ماحول میں، اس میں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، شریک برادری بھی تھی، ہر مزاج کا انسان تھا۔ جب کوئی دوسرے سے پوچھتا کہ یہ جوان کیسا ہے، تو کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی اور کسی کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے، کوئی نامناسب کومنٹ پاس کرے، بلکہ ہر شخص کہتا تھا یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ کریم نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان اور اللہ کی عبادت کا معاملہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھو۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اور انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ میں ہوں، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کی بندگی اور عبادت فرض ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا یہ حکم مانتے ہوئے صفا کی پہاڑی پہ جلوہ گری فرمائی۔ جب آپ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد جن دو پہاڑیوں کے درمیان آپ بھاگتے نظر آتے ہیں، پہلی پہاڑی کا نام صفا ہے، اس کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے سارے قریش کو اور اپنی ساری برادری کو اکٹھا کیا، اور ان سے بات کرتے ہوئے آپ نے سادہ سا جملہ بولا، میں تمہارے درمیان
40 साल गुजार के आ चुका हूं, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे कैसे मानते हो, तुम्हारा मेरे बारे क्या कहना है। सारे बोले अंत सादिकुन व अमीन, आप सच्चे भी हो और आप अमीन भी हो। अब उसमें शरीक बरादरी डायरेक्ट मौजूद थी और वो कह रहे हैं कि आप सच्चे हो और आप अमीन हो। और उस बात के पीछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल खूबसूरत जिंदगी का एक एक लम्हा उनके सामने मौजूद। अबू दाऊद शरीफ हदीस की मशहूर किताब, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि मक्का मुकरमा में एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई लेन देन कर रहा था, कोई आपस में लेन देन का मामला था। दोनों खड़े थे, अल्लाह के हबीब भी खड़े थे और वो शख्स भी वहां खड़ा था रास्ते में कहीं, और बातचीत हो रही थी। बात करते करते वो कहने लगा हुजूर का नाम लेके कि मुझे एक बात याद आ गई, एक काम याद आ गया, मैं अभी घर जाता हूं और फिर वापस आके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो शख्स अपने घर गया। 3 दिन गुजरने के बाद उसे याद आया कि मोहम्मद इब्ने अब्दिल्ला से मैं तो कोई वादा करके आया था। 3 दिन गुजर गए। होता है बाज़ औक़ात इंसान की यादाश्त, और इंसान भूल के इस लेवल पे चला जाता है कि बात कितनी ही अहम हो, कितनी ही ज़रूरी हो, वो दिमाग से यूं डिलीट होती है कि गोया हो ही नहीं। 3 दिन के बाद उसे याद आया कि मैं तो मोहम्मद इब्ने अब्दिल्ला से वादा करके आया था कि आप रुकें, मैं आ रहा हूं। जब 3 दिन के बाद उसे याद आया, अब उसने कोई नजरअंदाज नहीं किया, उसने कोई इग्नोर नहीं किया कि बात गई, रात गई, बात गई, मामला खत्म हो गया है। उसे भी अंदर अंदर ये बात क्लिक कर रही थी कि शायद वो वहां खड़े हों, वो शायद वहां इंतजार में हो। तो वो हुजूर का जो अमूमी रवैया है और हुजूर का वादे की जो पाबंदी है और अहद की जो पासदारी है, उसकी खुशबू मक्का के माहौल में इस तरह मची हुई थी कि उसको अंदाजा हो गया। और वाकयातन जब वो पलट के तीसरे दिन वहां आया, हुजूर खड़े थे। हम भी वादे करते हैं, हम भी एग्रीमेंट करते हैं, और हमारे माहौल में तो ये बात आम तौर पे बोली जाती है कि वो जबान ही कौन सी है जो नुकसान दे। समझ आ रही? होता है ये नहीं होता? आप बागों के सौदे करते हो, दूसरा गाहक आ जाए और वो पैसे की झलक जरा ज्यादा दिखा दे, उस वक्त फिर मटीला के हरनों का ये मकूला याद आ जाता है। समझ आ रही है? नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते ये लाजमी फरीजा है कि अल्लाह ने जबान एक दी है, बात भी एक होनी चाहिए। अल्लाह ने आंखें 2 दी हैं, अल्लाह ने कान 2 दिए हैं, अल्लाह ने हाथ 2 दिए हैं, अल्लाह ने पांव 2 दिए हैं, अल्लाह ने ये सूंघने वाली ताकत 2 मर्तबा रखी है, अल्लाह ने होंठ 2 मर्तबा अता फरमाए हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसानी आज़ा में से दिल और जबान एक रखी है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह करीम ने तुम तराक अंदाज में फरमाया कि अल्लाह ने इंसान के सीने में दिल 2 नहीं रखे, एक दिल रखा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे दिन वो शख्स जब पलट के आता है, हुजूर रास्ते में वहीं खड़े हैं, और वो शर्म सारी से और आजिज़ी से कहता है मैं भूल गया था, मुझे यकीनन याद नहीं रहा था। हुजूर ने कहा कोई बात नहीं, अब ये भी एक अखलाकी रवैया है, ये भी एक अखलाकी रवैया है। अगर मैं वहां होता, मैं गुस्से से किस मकाम पे खड़ा होता, मेरी आंखों से आग निकल रही होती, मेरी ये रगें फूली हुई होती, और मैं जितनी ताकत आजमा सकता था मैं उस पर आजमाता। लेकिन जब उसने कहा मैं भूल गया था, मुझे वाकयातन याद नहीं रहा, अल्लाह के हबीब ने मुस्कुराते हुए फरमाया कोई बात नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी देनी थी, मैंने वादा पूरा किया है। जो आप कह गए थे कि मैं आ रहा हूं, मैं इंतजार में खड़ा रहा कि ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और तुझे फिर कोई परेशानी लायक हो। तो ये रवैये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबुव्वत से पहले,
رسالت سے پہلے مکہ کے بابرکت ماحول میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے. اس لیے جب حضور نے کہا تم نے مجھے کیسا جانا, تم نے مجھے کیسے پہچانا, سب نے کہا انت صادق و امین, آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانتی بھی ہیں. اور کیا وہ لمحہ امت بھول سکتی ہے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ میں کاروبار کرتی ہوں, اپنا مال مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں بھیجتی ہوں اور وہاں کا مال اس دیش میں منگواتی ہوں, میرا یہ بزنس ہے, میری یہ تجارت ہے, اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ سے بڑا اس شہر میں کوئی امانت دار نہیں ہے. اصل میں بات پیچھے اور چل رہی تھی. سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف صفات کا سورہ والضحیٰ میں تذکرہ فرمایا ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو مالی اعتبار سے کچھ لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا سا پریشان محسوس کیا تو اللہ نے آپ کو غنی فرما دیا. حضور کو مال کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس بات پہ ناز کیا ہے. حضور نے فخر کیا ہے, الفقر فخری, فرمایا کچھ نہ ہونے پر مجھے ناز ہے. دنیا کچھ نہ ہو تو پریشان ہے, دنیا کچھ نہ ہو تو بیزار ہے, دنیا کچھ نہ ہو تو ٹینشن کی مریض ہے, دنیا کچھ نہ ہو تو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اور آقا فرماتے ہیں الفخر فخری, کچھ نہ ہونے پر مجھے فخر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت و توقیر عطا فرما رکھی ہے کہ اگر میں چاہوں یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں اور جہاں میرا ڈیرا ہو پہاڑ ساتھ ساتھ چل کے جا رہے ہو. حضور کو کوئی ضرورت نہیں ہے, حضور کو اس اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن بشر ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی حیثیت سے اگر مالی اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہو تو انسان کے من میں اس کا ہلکا سا احساس ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, وہ احساس جو ہے وہ بھی ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے اللہ نے سبب یہ بنایا, اس کے لیے اللہ نے ظاہری ہیلہ یہ بنایا, کیونکہ حضور زمین پہ ہے اور زمین پر جو رہتا ہے اس کے لیے ظاہری اسباب کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے من میں حضور کی محبت اور حضور کی عظمت کا چراغ جلایا, اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا سارا مال بطور تجارت پیش کر دیا. منافع دونوں نے آپس میں بانٹ لیا تو وہ جو کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی اللہ نے اسے دور فرما دیا. تو خیر بات میں یہ ضمناً کر دی, عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بزنس اور اپنے مال کا جو امین بنایا وہ اسی بنیاد پہ بنایا کہ مجھے پتا چلا ہے مکہ کی وادی میں اگر کوئی شخص حقیقتاً ایمانداری کے اعلیٰ مقام پہ جلوہ گر ہے تو وہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے. تو اس لیے سارے قریش مکہ اور وہ سارا ماحول جانتا تھا کہ حضور کتنے سچے ہیں, حضور کتنے امانت دار ہیں, حضور کے رویہ میں کتنی خوشبو اور خوبصورتی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مال دنیا سے کتنا بیزار ہے. انت صادق و امین, صفا کی چوٹی پہ جب حضور نے کہا تو وہ سارے کہنے لگے آپ سچے بھی ہیں, آپ امانت دار بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو اللہ نے کتنا بے نیاز بنایا تھا. بخاری شریف کی پہلی حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے, سنیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشاشت, حضور کی مسرت اور حضور کی خوشی اس لیول پہ چلی جاتی تھی کہ حضور کا دل کرتا تھا کہ اللہ نے جس چیز کا مجھے مالک بنا رکھا ہے میں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں.
اور اس حقیقت کو صحابہ نے کتنے خوبصورت لفظوں میں کھولا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جس طرح یہ باد نسیم ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور چلتے ہوئے پورے ماحول کو اور پورے علاقے کو اپنے سحر اور جادو میں لے لیتی ہے، اس سے بھی زیادہ رمضان میں حضور کی سخاوت کا انداز ہوا کرتا تھا. ہوا چلتی ہوئی یہ نہیں دیکھتی کہ کسی پرب کو جا رہی ہے یا کسی کمی کو جا رہی ہے، کسی سید کو جا رہی ہے، کسی امتی کو جا رہی ہے، کسی پیر کو جا رہی ہے، کسی مرید کو جا رہی ہے، کسی کالے کو جا رہی ہے، کسی چٹے کو جا رہی ہے، کسی جانگلی کو جا رہی ہے، کسی شہری کو جا رہی ہے. باد نسیم جب چلتی ہے اس کا فیض عام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے مثال کے طور پہ کہا ہے، ورنہ باد نسیم سے بھی بڑھ کے رسول اللہ کی سخاوت کا انداز ہوتا تھا. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب مال دنیا کی محبت من میں نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہوئے، جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہہ دی گئی، تکبیر کہنے والے نے تکبیر کہہ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہنے کی بجائے مصلی چھوڑ دیا. صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اللہ کا رسول تکبیر کہہ دی گئی اور مصلی چھوڑ کے حضور نے گھر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا. گھر ساتھ ہی تھا، گھر وہی ہے جہاں آج بھی حضور جلوہ گر ہے. یہ وہی گھر ہے جو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. آج حضور اسی میں جلوہ گر ہے حضرت ذی وقار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پڑوس میں دو شخصیات کو پسند فرمایا ہے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. اگر یہ بات سچ ہے کہ بندہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا صدیق و فاروق کی مٹی بھی اللہ نے وہاں سے اٹھائی جہاں سے مصطفیٰ کے وجود کا انتخاب فرمایا. خیر میں آج یہ کر رہا تھا، حضور اپنے اس گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آتے ہیں، جماعت کراتے ہیں. جماعت کرانے کے بعد اب صحابہ سوچ میں پڑے ہیں، صحابہ فکر میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے آج خلاف معمول یہ کیا کام کیا ہے. اب وہ پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کیا معاملہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا، تکبیر ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ گھر میں 1 دینار رکھا ہے. میں نے کہا جب تک میں اس کو اللہ کے راہ میں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں اس وقت تک میری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. یہ وہ رویے ہے اندر کے، یہ وہ اندر کا کمال ہے، یہ وہ اندر کی بہار ہے، اور یہ وہ اندر کا وقار ہے جسے خلق کہا جاتا ہے، جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے. اور میں نے کہا اخلاق میں بھی حضور ساری مخلوق میں سے بے مثل اور بے مثال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ جو عزت و توقیر عطا فرمائی، حضور کے اخلاق، حضور کے اعمال اور حضور کے احوال اور حضور کی معصومیت، ہر اعتبار سے حضور کو اور حضور کا ظاہر، حضور کا حسن و جمال ہر اعتبار سے جو بے مثل اور بے مثال بنایا. اس کے پیچھے یہ نقطہ بھی موجود ہے، توجہ کے سے سننا ضروری ہے. اللہ کریم نے حضور کو یہ جو بے مثلیت عطا فرمائی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اللہ نے حضور کو ختم نبوت عطا فرمائی ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ نے چونکہ حضور کو ختم نبوت کا مقام عطا فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور کی ذات پر نبوت ختم ہوئی، صرف ختم نہ ہوئی، نبوت مکمل ہوئی. یہ لفظ بالکل بہت طالب علم اس کو زیادہ باریکی میں جاننے کی کوشش کرے. حضور کی ذات پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، حضور کی ذات پر نبوت مکمل بھی ہوئی. یہ لفظ بہت قیمتی ہے اور اس کی تہ میں جاننے کی کوشش کیجئے. بات کو پھر میں پیچھے لے جاتا ہوں لیکن اس پہ تھوڑا سا رک کے ہم اس کا جائزہ لیں گے. بات میں نے یہ چھیڑی تھی، اگر بھولتا ہوں تو آپ نے یاد کرانی ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر اعتبار سے جو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے، اس پہ بات ہم نے کرنی ہے. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، یعنی جس طرح حضور کی ذات پر
नबूवत को ख़त्म किया, इसी तरह अल्लाह ने हुजूर की ज़ात पर नबूवत के सारे कमालात को मुकम्मल फरमा दिया। नबूवत और रिसालत के जितने कमालात हैं वो सारे के सारे हुजूर की ज़ात पे ख़त्म हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं समझने समझाने के लिए कि जिस तरह हजूर खातमन नबीयीन है, हजूर खातमुल अखलाक भी है, यानी हुजूर पर अखलाक भी खत्म हो गए। जिस तरह हजूर खातमन नबीयीन है, हजूर खातमुल अनवार भी है कि नबुव्वत और रिसालत के जितने अनवार अल्लाह ने नबियों और रसूलों को अता किए थे वो सारे के सारे अपने मुस्तफा को अता फरमा दिए। हजरत आदम का नूर तलू हुआ, अगर बात बनती होती बात वहीं खत्म हो जाती। फिर हजरत शीश का नूर तलू हुआ, अगर बात मुकम्मल हो जाती बात आगे न चलती। फिर हजरत नूह का जमाना आ गया, हजरत इब्राहिम का जमाना आ गया, हजरत मूसा का नूर चमका, हजरत ईसा का नूर चमका। 2 लाख के करीब अंबिया और रसूल अपना अपना नूर लेकर दुनिया में जलवागर हुए, लेकिन दुनिया का अंधेरा खत्म न हो सका। 2 लाख अंबिया और रसूल दुनिया में अनवार की चमक लेकर कायनात के अंदर मबऊस हुए, लेकिन दुनिया का अंधेरा खत्म न हुआ। जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो हुजूर वो नूर लेके आए कि आसमान में भी चांदना हो गया और फिजाओं में भी चांदना हो गया, जमीन भी चांदी बन गई। यही वजह है कुरान मजीद ने इसकी तरफ बड़ा लतीफ और बड़ा बलीग इशारा किया है। वो सूरह बकरा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा, सूरह आले इमरान में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत और शान का एक अंदाज ये है कि आपकी आमद से पहले नबियों और रसूलों को इकट्ठा करके मैंने उनसे वादा लिया था कि सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, कि जितने रसूल और जितने अंबिया इस दुनिया में जलवागर हुए सबसे वादा लिया जब महबूब करीम आ जाए तुमने उन पर ईमान भी लाना है, उनका सिपाही भी बनना है। तो अल्लाह ने इसकी तरफ लतीफ और बलीग इशारा कर दिया कि जो नूर मुस्तफा का है वो किसी का नहीं है। नबुव्वत और रिसालत के जितने कमालात मैंने अपने इल्म में तय कर रखे हैं वो सारे के सारे मुस्तफा के दामन में सजा दिए हैं। तो चूंकि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबुव्वत को खत्म भी किया और हुजूर की जात पर नबुव्वत के कमालात की इंतहा भी फरमाई, हुजूर की जात पर नबुव्वत और रिसालत के कमालात की इंतहा फरमाई, इसलिए हुजूर का इल्म भी बेमिसाल है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऊती तो इल्मल अव्वलीना वल आखरीन। हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह ने मुझे पिछलों के भी सारे इल्म अता फरमा दिए और जो आइंदा आने वाले हैं उनके इल्म भी मुझे अता फरमा दिए। यानी माजी का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया, मुस्तकबिल का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया और रसूल इस कायनात के अंदर जलवागर हुए उन्हें जो अल्लाह ने इल्म अता फरमाया वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। यही वजह है कुरान ने इस तरफ भी इशारा किया है, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम। मेरा वो रसूल, उसकी निशानी ये है, उसकी अलामत ये है और उसका खासा ये है, तुम्हारे पास अल्लाह की जितनी अजमतें चमक रही है वो उन पे मोहर लगाने वाला है। वो जानता है आदम को अल्लाह ने कितने कमालात दिए, शीश को कितने कमालात दिए, नूह को कितने कमालात दिए, दानियाल को कितने कमालात दिए, जुल्किफ्ल को कितने कमालात अता किए, शुएब को कितने कमालात अता किए, हारून को कितने कमालात अता किए, हूद को कितने कमालात अता किए, मूसा को कितने कमालात अता किए, ईसा को कितने कमालात अता किए। ऊती तो इल्मल अव्वलीना, हुजूर ने फरमाया सारे नबियों और रसूलों
بندوں کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے سینے میں جمع کر دیا. والآخرین، اور فرمایا جو آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ جو علم عطا کرنے والا ہے وہ تو براہ راست میرے چشمے فیض سے عطا کرنے والا ہے. کیا غوث پاک میرے رسول سے جدا ہو کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کیا خواجہ معین الدین اجمیری رسول کریم سے جدا ہو کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ حضرت شیخ سلیمان توسوی میرے رسول سے الگ ہو کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ حضرت شمس سیال میرے رسول کے کریم سے الگ ہو کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. حضرت ذی وقار ہمیں تو وہ لمحہ آج تک اپنی آنکھوں کے سامنے چمکتا ہوا نظر آتا ہے جب بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے 5 نہیں 4 یاروں کے ساتھ کرم کیا تھا. کتنے؟ 4 یاروں کے ساتھ کرم کیا تھا سیال شریف کی وادی اور سیال شریف کی بستی میں. اور حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلہ محبت و حق میں شامل تھے اور انہوں نے حضور دو عالم کی خدمت میں سفید رنگ کی پگڑی پیش کی جو میرے رسول نے حضرت شمس سیال کے چہرے پہ سجا دی، سر پہ سجا دی. تو وہ کون ہے پچھلا جو حضور سے ہٹ کر، حضور سے الگ ہو کر، حضور سے راستہ اور تعلق ختم کر کے اپنی بات کرتا ہے؟ تو حضور نے واضح فرما دیا پچھلوں کے بھی سارے علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دیے اور اگلے تو ہیں ہی میرے در کے سوالی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر معاملہ بے مثل اور بے مثال ہے. حضور کا علم بے مثل ہے، بے مثال ہے. حضور کے اخلاق بے مثل اور بے مثال ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلی اخلاق، حضور کا رویہ، حضور کا کردار، حضور کا بیہیویئر اور حضور کا ساری مخلوق کے ساتھ جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اللہ کریم نے اس کو کتنے عظیم ترین لفظوں میں قرآن مجید میں کھولا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کوئی اولاد کے لیے مہربان ہے، کوئی شاگردوں کے لیے مہربان ہے، کوئی مریدوں کے لیے مہربان ہے، کوئی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے مہربان ہے، کوئی صرف انسانوں تک، مخلوق تک، محدود انسانوں تک اس کی شفقت، اس کے پیار اور اس کی مہربانی کے اثرات ہیں. لیکن رسول اعظم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کریم نے خود، اور یہ ذمہ داری اللہ نے کسی عالم کے ذمے نہیں لگائی، کسی نبی اور رسول کو حکم نہیں دیا، کسی حضور کے صحابی اور حضور کی آل کو یہ ڈیوٹی نہیں سونپی. یہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ جہاں جہاں جہان موجود ہے وہاں مصطفیٰ کا پیار موجود ہے، وہاں مصطفیٰ کی شفقت موجود ہے، وہاں مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے، وہاں مصطفیٰ کا کرم موجود ہے. آپ نے پڑھا نہیں اور آپ نے سنا نہیں کہ جانور تک میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اپنی فریادیں پیش کرتے تھے، اپنی عرضیاں پیش کرتے تھے، اپنے دکھڑے سناتے تھے، اپنی پریشانیاں حضور کو سناتے تھے. سب سے پہلا تو حضور کے علم کا بے مثل اور بے مثال ہونا ثابت ہو رہا ہے. حضور ان کی بولی کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. کبھی بندہ جانتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا. یہ دونوں مشکلات حضور کی بارگاہ میں نہیں تھی. حضور ان کی بولی جانتے بھی تھے اور حضور ان کی بولی سمجھتے بھی تھے. صرف جاننا اور سمجھنا نہیں، پھر حضور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار و اقتدار سے ان کی ہر مشکل کا حل بھی فرماتے تھے. وہ اونٹ آ کے فریادی ہوا کہ میرا مالک مجھ سے بڑی ڈیوٹی لیتا ہے، بڑی خدمت لیتا ہے، اور پھر جب کھانے پینے کا وقت آتا ہے میں اسے بھول جاتا ہوں، وہ مجھے اگنور اور نظر انداز کر دیتا ہے. میرے سینے اور کلیجے پہ کتنی قیامت برپا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. اور اللہ نے اس کو یہ شعور عطا فرمایا کہ یہ دکھڑا بھی اگر کائنات میں کوئی سننے والا ہے تو میرا مصطفیٰ ہے. اسی
اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں رسول ہوں اور میری رسالت کا علم سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ نے ساری مخلوق کو عطا فرما رکھا. علم سرکش انسانوں کو بھی ہے، جنوں کو بھی ہے، لیکن ان کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہیں ملتا. وہ حضور کی بارگاہ میں فریادی اور سوالی بن کے آتے نہیں ہیں، ورنہ کائنات کا ہر فرد میرے رسول کے در کا منگتا ہے. حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا تیرا اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے. اس کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ یہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے. اس نے معافی مانگی، یا رسول اللہ آپ تک جو شکایت پہنچی ہے وہ درست ہے، آئندہ ساری زندگی میں پہلے اس کا خیال کروں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے وہ اخلاق اور حضور کی وہ شفقت اور حضور کی وہ مہربانی کا سلسلہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، اور انسانوں کے بارے میں اور باقی مخلوق کے بارے میں بھی اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حوصلہ دے رکھا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں ایمان والوں کا خصوصی اور سپیشلی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ساری کائنات میں ہر زمانے میں جب کوئی مومن دکھی ہوتا ہے حضور کو اس کا علم ہوتا ہے. ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے رابطہ کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ شعور نہیں ہے ہمیں حضور کی بارگاہ میں فریاد کیسے پیش کرنی ہے، ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے اپنے مسائل کا ذکر کیسے کرنا ہے. حضور تو گنبد خضرا کے سائے تلے موجود ہوتے ہوئے کائنات میں جتنے مومن موجود ہیں ان کے دکھوں کو جانتے بھی ہیں، اور جو فریاد کرتا ہے میرے مصطفیٰ اس کا حل بھی عطا فرماتے ہیں. حضور سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو، حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور اس کا بہترین اور خوبصورت ترین ذریعہ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھیجنا ہے. ہمیشہ عرض کیا جاتا ہے، سینکڑوں مرتبہ عرض کیا ہے، جس کا جو مقدر ہے، جس کا جو نصیب ہے وہ اپنے تئیں محنت کرتا ہے، کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضور کی بارگاہ میں ان کی حاضری لازم فرمائے. حضور سے محبت اور حضور سے جو عقیدت کا تعلق ہے اس میں مزید استحکام اور مزید مضبوطی عطا فرمائے، اور حضور کے فیض سے ان کے دامن بھرتے جائے. اور جن کو ابھی جاگنا نصیب نہیں ہوا، جن کو وہ شعور کا سرور اور نور نصیب نہیں ہوا، خدا کرے وہ اس نقطے کو سمجھ جائیں اور میرے رسول سے اپنے دل کے تعلق کو مضبوط کر لیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بے مثل اور بے مثال ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی شریک برادری کہتی تھی آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا امانتی کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر وہ معاملہ جس میں مخلوق کی خیر ہوتی، انسانیت کی ہمدردی ہوتی، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے. قریش مکہ ابھی مشرک ہے، ابھی کافر ہے. ایک مرتبہ ان کے چند سرداروں نے مل کے یہ سوچا کہ ایک معاہدہ کیا جائے کہ جہاں کسی پر ظلم ہو ظالم کا ہاتھ روکا جائے، جہاں زیادتی ہو رہی ہو زیادتی کرنے والے کو روکا جائے، اور جہاں کسی کو حق نہ مل رہا ہو اس کا حق دلوانے کی کوشش کی جائے. اب اس معاہدے میں نیت کیا تھی کہ لوگوں کو سکون ملے، لوگوں کے حق ملے، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہونے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے. حضور جانتے تھے کہ اس کمیٹی کے سارے ممبر کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ حضور کے من میں اتنی بلندی پہ تھا، آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر بن گئے. اور مدینہ شریف جا کے بھی حضور کہتے تھے آج بھی اگر مشرکین مکہ اس قسم کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم بھی ماحول میں رہتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو صرف ٹانگیں کھینچنا،
یہ ہے یا نہیں؟ تبصرے کرنا، غیبت سیشن لگانا، اپنی بیٹھکوں اور داروں پہ بیٹھ کے لوگوں کے معاملات کو ڈسکس کرنا، ہمارا یہ ماحول ہے اور ہمارا یہ رویہ ہے، اور وہ کائنات کا آقا، ساری کائنات کا تاجدار، محسن انسانیت، جس کی نبوت کا ہم اعلان کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، جس کا امتی ہونے کا ہم شرف حاصل کیے ہوئے ہیں، اور روز قیامت جس کی چھتری تلے کھڑے ہونے کا ہم اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اس کا جو رویہ ہے شفقت والا، مہربانی والا، رحمت والا، کرم والا، اس کو فزیکلی ہم اپنے وجود میں سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے حضور کی اس سیرت کو، حضور کے ان اخلاق کو، حضور کے ان خوبصورت رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں اپنی گفتگو کا خاتمہ قرآن کے اس لفظ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں چند صحابہ حاضر ہوئے۔ حضور کے وصال کی بات ہے، اور سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، عورتوں کا جو علم ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ دنیا کی ساری عورتوں کو عطا فرمایا، اور ایک پورے کا پورا حصہ حضرت عائشہ کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جتنی عورتیں دنیا میں ہیں ان کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو ایک پورے کا پورا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرما دیا۔ اس لیے صحابہ یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ حضرت عائشہ قرآن کی مفسر بھی ہیں، حدیث کی محدث بھی ہیں، فقہ میں فقاہت کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہزاروں مسائل عورتوں کے بارے میں حضرت عائشہ نے سیکھے اور حضور کی امت تک پہنچائے۔ اس لیے صحابہ کرام مختلف معاملات میں حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے علم کے سوالی بن کے حضرت عائشہ سے سوال کرتے تھے۔ آج صحابہ کی ایک جماعت حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ حضور کو کون جانتا ہے؟ اہل البیت ادرا ما فیہ، عربوں کا مقولہ ہے کہ گھر والوں میں سے زیادہ گھر کے معاملات کون جانتا ہے، اور آپ سے زیادہ حضور کے اخلاق کو کون جانتا ہوگا؟ آپ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا رویہ کیسا تھا، حضور کا شفقت، کرم، مہربانی اور حسن سلوک والا جو معاملہ تھا، آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتی ہے اور آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کأن خلقہ القرآن، تم مجھ سے اللہ کے حبیب کا اخلاق پوچھنے آئے ہو تو سنو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اب اس کو میں ذرا بات کھولنا چاہتا ہوں اور سادے لفظوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مومنوں کی ماں، کائنات کی سب سے سچی عورت حضرت عائشہ گویا فرما رہی ہیں کہ اگر قرآن کے اندر جتنے اخلاق اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ تو لکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو تم نے عملی شکل میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے وجود کو دیکھنا ہے۔ اگر شجاعت اور بہادری کی بات ہے قرآن میں تو وہ حضور کی ذات میں ہے، اگر سخاوت کی بات ہے وہ حضور کی بات میں ہے، اگر صبر کا معاملہ ہے وہ حضور کی بات میں ہے، اگر برداشت کا معاملہ ہے وہ حضور کی ذات میں ہے۔ تو گویا حضرت عائشہ نے کہا ایک طرف وہ سارے اخلاق اللہ نے لکھ دیے ہیں اور پریکٹیکلی عملی طور پر ان کو دکھانے کے لیے مصطفیٰ کا وجود سامنے رکھ دیا ہے۔ اب قرآن کے جو معاملات ہیں ان کی انتہا ہے، جب قرآن کے معاملات کی، قرآن کے احکام کی، قرآن کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بھی انتہا۔
بات تو ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ میری بات بھی بن گئی تیری بات کرتے کرتے، ورنہ ہم حضور کے اخلاق کیا بتائیں، ہم حضور کے اخلاق کیا سنائیں۔ وہ اس لیے کرنا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارا قد اونچا ہو جائے، ہم گندگی میں ہیں، ہم آپ کی باتیں کر کے، آپ کی اخلاق کی عظمتوں کا تذکرہ کر کے ایک صاف اور شفاف ماحول میں آ جائیں، اور آپ کی اس اجلی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، سنا کر اللہ سے فریاد کرے کہ اے مالک کائنات، اس تذکرے کے صدقے ہمیں سچا محمدی بنا دے۔ مثال ثواب، برحمتک۔ اور شریف ہے خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کل اور پرسوں، پہلے ایک مہینہ پہلے عرض بھی کیا تھا اور میسیج وغیرہ بھی، کہ اور شریف کے لیے 10,000 بار درود شریف، ایک ختم قرآن، اور یا ہادی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہدایت دینے والا، یہ 1,00,000 بار پڑھ کر آپ اور شریف کی کسی مجلس میں بطور ہدیہ اور تحفہ عنایت فرمائیں۔ آپ نے پڑھ لیا تو بھیج دیں، نہیں پڑھ لیا تو ابھی 2 دن باقی ہیں، آپ گھروں میں اہتمام کریں۔ ہفتہ اور اتوار، کل 4:30 بجے پہلی محفل ہوگی، دوسری محفل رات تقریباً 6:30 بجے ہوگی، اور تیسری محفل اتوار والے دن صبح 10:15 بجے شروع ہوگی، اور 11 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں، حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سارے علاقے کے محسن اعظم ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت و معرفت کے سرور میں گزاری، اور ساری زندگی مخلوق خدا کی علمی، روحانی اور فلاحی تربیت کرتے گزاری۔ اللہ کریم آپ کے مقامات کو اور بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہماری جو عقیدت و محبت کی نسبتیں ہیں ان میں مزید برکت رکھ کے اللہ کریم ہمیں اس کا پورا فیض عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔